حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا امیر حمزہ کا 3 رشتہ ہے۔ ایک رشتہ تو ہم اور آپ جانتے ہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے۔ ایک رشتہ یہ ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اور میرے نبی کی والدہ سیدہ آمنہ چچا زاد بہن ہے۔ اس نیت یعنی اس نسبت سے امیر حمزہ حضور کے خالہ زاد بھائی ہوئے، اور ایک نسبت یہ کہ حضرت امیر حمزہ حضور کے رضائی بھائی ہیں۔ وہ کیسے؟ تو دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے بھی رسول اللہ کو دودھ پلایا، امیر حمزہ کو بھی دودھ پلایا، اور حضرت سویبہ جن کا تذکرہ اکثر میلاد کی محفل میں آپ سنتے رہتے ہیں، ابو لہب کی جو کنیز تھی، باندی تھی، انہوں نے بھی رسول اللہ کو بھی دودھ پلایا اور امیر حمزہ کو بھی دودھ پلایا۔ سب سے پہلے تو ایک واقعہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، جسے علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے کرامات الاولیاء میں، جامع کرامات الاولیاء۔ اور علامہ یوسف نبہانی کون ہیں، ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں۔ جس وقت اعلیٰ حضرت ہندوستان میں گستاخان رسول کے خلاف علم جہاد بلند کیے ہوئے تھے، تو اس وقت مصر کی زمین پر، عرب کی زمین پر گستاخان رسول کے خلاف کھڑے ہونے والی ذات حضرت علامہ یوسف نبہانی کی ہے۔ ہاں، ایک ہی زمانہ ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقریضات لکھوائی حسام الحرمین میں، تو اس میں ان کا بھی جو ہے وہ ذکر ملتا ہے۔ علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ جن کا نام ہے حضرت شیخ احمد دمیاطی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی امی کے ساتھ مصر سے چلے اور مدینہ شریف پہنچے۔ پہلے مکہ پہنچے، حج کیا، اس کے بعد روضہ رسول پہ حاضر ہوئے۔ اب جب مدینہ پاک پہنچے تو مدینہ پاک میں جو 2 اونٹ جس پر وہ سفر کر کے آئے تھے، وہ اونٹ مر گئے۔ اب وہ پریشان ہوئے، پیسے بھی ختم، اونٹ بھی مر گئے، اب اپنے وطن لوٹے تو کیسے لوٹے؟ تو انہوں نے شیخ صفی الدین سے ملاقات کی، تو انہوں نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ کی مزار پر حاضری دیجیے، قرآن پاک پڑھیے، اور پھر اپنی جو پریشانی ہے وہ ان سے عرض کر دیجیے۔ تو شیخ احمد فرماتے ہیں کہ میں نے ویسے ہی کیا، اور اس کے بعد میں اپنی رہائش پہ پہنچا۔ ماں نے کہا بیٹا کیا ہے؟ تو میں نے ماں کو ساری باتیں بتائی، اور فرماتے پھر میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوا تو ایک بارعب سفید داڑھی والے شخصیت کو دیکھا، اور انہوں نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا شیخ احمد مرحبا۔ شیخ احمد فرماتے کہ میں جلدی سے آگے بڑھا اور ان کا ہاتھ چوما، تو فرمایا احمد مصر چلے جائیے۔ عرض کی حضور کیسے جاؤں، میرے پاس تو کرایہ بھی نہیں، اونٹ بھی مر گئے۔ وہ بزرگ فرماتے شیخ احمد
کو ساتھ لے کر مصری حاجیوں کے خیمے میں گئے اور ایک شخص کو اونٹ کا کرایہ دے کر فرمایا کہ آپ شیخ احمد اور ان کی ماں کو مصر پہنچا دیں۔ اس مصری حاجی نے بھی اس بزرگ کی بہت عزت کی۔ اب شیخ احمد نے جلدی سے اپنا سامان تیار کیا، اپنی ماں کو ساتھ لیا، مصری حاجیوں کے خیمے میں پہنچے۔ اس وقت تک کہ وہ نیک بزرگ وہاں سے تشریف لے جا چکے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اب وہ شاید مسجد نبوی میں آئیں گے ملاقات کے لیے، تو دیکھا تو مسجد نبوی میں وہ نہیں ملے۔ آپ نے بہت انتظار کیا اور پھر شیخ صفی الدین کے جو ہے وہ خدمت میں حاضر ہوئے، پورا واقعہ سنایا تو شیخ صفی الدین نے بتایا کہ بتاؤ ان بزرگ کا حلیہ کیسا تھا؟ تو انہوں نے حلیہ بتایا تو شیخ صفی الدین نے فرمایا کہ وہ کوئی نیک بزرگ نہیں تھے، وہ خود رسول اللہ کے چچا امیر حمزہ تھے جو آپ کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اور ابھی اس سفر میں جب میں سیدی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر حاضر تھا تو اسی وقت ایک تازہ واقعہ مجھے پتہ چلا کہ حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، رہنے والے تو پشاور کے تھے لیکن مدینہ پاک بس گئے تھے، پٹھان، اور اعلیٰ حضرت نے خط لکھا کہ ہمارے کچھ مہمان آنے والے ہیں۔ ان دنوں حضرت شیخ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ قطب مدینہ بڑی تنگی کے عالم میں چل رہے تھے۔ اب ان کے خادم سے انہوں نے کہا کہ بریلی سے کچھ مہمان آ رہے ہیں اور ان کی مہمان نوازی کرنی اور کچھ بھی نہیں ہے، کچھ کرو۔ وہ خادم صاحب فرماتے میں گیا سیدھا امیر حمزہ کی بارگاہ میں، کہ حضور آپ امیر حمزہ بھی ہیں، امیر مدینہ بھی ہیں، آپ کرم فرمائیے۔ خیر جب شام ہوئی تو یہ روضہ رسول پہ حاضر ہوئے اور حاضری کے دوران ایک آدمی نے پیچھے سے ہاتھ مارا اور کہا کہ یہ مولانا ضیاء الدین کو دے دینا، اور سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھیلی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد وہ شخص فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا نہیں اور سیدھا مولانا صاحب کی بارگاہ میں پہنچا۔ باب مجیدی کے پاس ان کی دکان تھی، باب مجیدی، ابھی وہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہو چکا ہے حصہ۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، یہ کام ہو گیا۔ کہا کیسے کام ہوا؟ کہ یہ کوئی دے گا، ضرور تم نے کسی سے کہا ہوگا۔ تم نے کس سے کہا؟ وہ کہتے ہیں حضور میں نے کسی سے نہیں کہا۔ کہ کسی سے تو کہا ہوگا، پھر یہ کیسے آ گیا؟ کہ آپ نے جب مجھے تکلیف بتائی تو میں سیدھے امیر حمزہ کی بارگاہ میں چلا گیا اور ان کے علاوہ میں نے کسی سے نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے نادان، دینے والے کو تو نے نہیں دیکھا؟ کہ حضور نہیں، وہ تو حاضری کے دوران بھیڑ میں وہ پیچھے سے دے کر چلے گئے اور سلام بھی کہا آپ سے۔ کہا وہی تو سیدی حمزہ تھے۔ اب وہ پریشان، یا اللہ، حضور کے چچا آئے بھی، انہوں نے مجھے ہاتھ بھی لگایا، مجھے اشرفیوں کی تھے، اور میں اتنا قریب ہو کر بھی ان کی زیارت نہیں کر سکا۔ اب وہ سیدھے روضہ امیر حمزہ پر حاضر ہوئے۔ کہا حضور جب آپ اشرفیوں کی تھیلی دے سکتے ہیں، مشکل کشائی کر سکتے ہیں، تو اپنا جلوہ بھی دکھا سکتے ہیں، حضور کرم فرمائیے غلام پر۔ تو وہ بیان کرتے ہیں قطب مدینہ کے خادم کہ اسی رات امیر حمزہ میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا جو مدینے میں آتا ہے وہ میرا مہمان ہوتا ہے اور اس کی تکلیف دور کرنا میرا کام ہے۔ ہاں، بلکہ اس زمانے میں ایک بزرگ کہتے ہیں کہ رات کے وقت سناٹا ہوتا تھا، لیکن ایک بزرگ کی عادت یہ تھی
کہ وہ مدینے میں آتے تھے لیکن وہ رات میں بھی قیام امیر حمزہ کی بارگاہ میں کیا کرتے تھے، اور اس وقت بڑا خطرہ ہوتا تھا ڈاکوؤں کا۔ تو ایک بزرگ ان کے ساتھ ہو لیے، انہوں نے سوچا کہ شیخ کو کوئی تکلیف نہ ہو اسی سوتے وقت، تو فرماتے کہ میں نے رات میں دیکھا کہ کوئی پہرا دے رہا ہے، گھوڑے پر سوار ہو کر کے چکر لگا رہا ہے۔ تو میں قریب ہو کر کے میں نے پوچھا کہ حضور آپ کون ہیں؟ تو کہا میں حمزہ بن عبد المطلب ہوں، میں اپنے مہمانوں کا پہرا دے رہا ہوں جو میرے وہاں آئے ہیں۔ اور دوستو یہ بات کوئی بعید نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ بلکہ قرآن پاک میں ایک آیت، اس آیت کے حوالے سے بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ شہدائے احد کے لیے نازل ہوئی، اور ایک آیت جس کی تلاوت میں نے خطبے کے بعد کی، اس آیت میں بھی اللہ رب العزت جل شانہ نے جو ذکر کیا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اس میں اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، سورہ الانعام، سورہ انعام آیت نمبر 122۔ اللہ فرماتا ہے اور کیا وہ کہ مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور کر دیا جس سے لوگوں میں چلتا ہے، اور وہ اس جیسا ہو جائے گا جو اندھیریوں میں ہے اور اس سے نکلنے والا نہیں۔ اب اس کے بارے میں مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد اللہ نے جسے زندہ کہا وہ امیر حمزہ ہے، اور جسے مردہ کہا وہ ابو لہب ہے۔ اللہ اکبر، وہ ابو لہب ہے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ آپ کو شکار کا شوق تھا، تو ایک مرتبہ آپ شکار کے لیے تشریف لے گئے، اور جب آپ شکار پر تھے تو ابو جہل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی۔ آپ جیسے ہی آئے آپ کو پتہ چلا کہ اس طریقے سے میرے بھتیجے کے ساتھ سلوک ہوا ہے، فوراً ابھی تیر کمان وغیرہ اتارا بھی نہیں تھا کہ سیدھا ابو جہل کے پاس گئے اور ابو جہل کی خوب پٹائی کی، خوب مارا، اور جب مارا تو ابو جہل نے صفائی دیتے ہوئے کہا کہ اے حمزہ، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ محمد کیسا دین لائے ہیں؟ وہ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں، ہمارے باپ دادا کو بدعقل بتاتے ہیں۔ اس وقت تک امیر حمزہ ایمان نہیں لائے تھے، مگر جب اس نے یہ بات کہی تو حضور کی محبت کا غلبہ تھا۔ عمر میں 2 سال جو ہے، یعنی یہ سمجھ لے 2 سال پہلے پیدا ہو گئے تھے، ہے نا، ادب کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں میں۔ تو غلبہ تھا حضور کی محبت کا کہ میرے بھتیجے کو مارا کس نے میرے ہوتے ہوئے۔ اس کی بات سن کر کہا، بات سنی ابو جہل کی، کہا واقعی تم بدعقل ہو، واقعی تم بدعقل ہو۔
اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھروں کو خدا مانتے ہو؟ اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھروں کو خدا مانتے ہو؟ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ تفسیر کبیر میں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آپ رات میں سوئے تو پریشانی میں رہے، یہ میں نے کیا کہہ دیا، یہ میری زبان سے کیا نکل گیا۔ صبح ہوئی، حرم پاک میں حاضر ہوئے، گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، میرے مولا میرا سینہ حق کے لیے کھول دے اور شک کو مجھ سے دور کر دے۔ ابھی یہ دعا پوری بھی نہیں ہوئی تھی، فرماتے ہیں میرے دل سے شک دور ہو گیا، یقین پختہ ہو گیا، اور میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور آپ کی خدمت میں نے سارا حال پیش کیا اور حضور نے بھی میرے لیے دعا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ الروض الانف میں یہ واقعہ ملتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اتنی محبت تھی آپ کو رسول پاک کو کہ ایک مرتبہ ایک شخص کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، بیٹا، وہ آیا اور اس نے کہا کہ حضور مجھے جو ہے وہ مجھے اولاد ہوئی ہے، اللہ نے بیٹا دیا ہے، تو کوئی نام بتائیں، کوئی نام بتائیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ مجھے میرے چچا حمزہ بن عبد المطلب کا نام سب سے زیادہ پسند ہے، تم بھی اپنے بچے کا نام حمزہ رکھو، تم بھی اپنے بچے کا نام حمزہ رکھو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ الاستیعاب میں ہے یہ حدیث، فرماتے میں نے دیکھا کہ حمزہ اپنے دوستوں کے ساتھ جنت میں موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں ہے جو مستدرک کی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں جنت میں داخل ہوا رات میں تو میں نے دیکھا کہ حضرت جعفر طیار فرشتوں کے ساتھ ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ یہ جعفر طیار کون ہے؟ یہ مولا علی کے بڑے بھائی ہیں۔ کہا وہ فرشتوں کے ساتھ ہوا میں اڑ رہے ہیں اور حمزہ تخت پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ سبحان اللہ، جنت میں تخت پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک عجیب روایت حضرت سیدی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ ملتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ حضور میں جبریل کو اس کی اصل صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے چچا تھے، قریب تھے، تو جو قریب ہوتے ہیں نا ان کی خواہشات بھی بڑی اعلیٰ ہوتی ہے۔ کہا میں دیکھنا، حضور نے فرمایا تم طاقت نہیں رکھتے دیکھنے کی، لیکن حضرت حمزہ نے ضد پکڑ لی کہ نہیں مجھے دیکھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زمین پر بیٹھ جائیں۔ امیر حمزہ زمین پر بیٹھ گئے اور تھوڑی ہی دیر میں حضرت جبریل کعبے کی چھت پر تشریف لائے۔ اب جیسے ہی کعبے کی چھت پہ سیدنا جبریل تشریف لائے تو آقا نے فرمایا چچا جان نگاہیں اٹھائیے اور دیکھیے۔ اب جیسے ہی امیر حمزہ نے نگاہ اٹھائی، جبریل کو اصل صورت میں دیکھا تو تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ طبقات الکبریٰ میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں نا کہ آقا اپنے قریب رہنے والوں کے ناز کیسے اٹھاتے ہیں۔ 54 ایئرس
عمر تھی آپ کی جب آپ کا وصال ہوا. اللہ اکبر. اب یہ عقیدے کی بات ہے. لوگ کہتے کہ جو مر گیا وہ سن نہیں سکتا، جو مر گیا وہ حاجت روائی نہیں کر سکتا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعش پر تشریف لائے آپ کی. یہ تو آپ سن ہی چکے ہیں کہ وحشی جو تھا اس نے نیزے سے آپ پر حملہ کیا تھا، پھر آپ کا سینہ چاک کیا گیا، اندر سے کلیجہ نکالا گیا، کلیجہ ہندا نے چبایا، کان کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دی گئی، ہونٹ کاٹ دیے گئے، انگلیاں کاٹ دی گئی، چہرہ مسلح کر دیا گیا، اور بڑی عجیب کیفیت تھی. آقا علیہ السلام کو بہت غم ہوا. آقا تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد آقا نے فرمایا یا حمزہ. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جو مر گیا اسے یا کہہ کے نہیں پکارنا چاہیے، شرک ہو جائے گا، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ کے بارے میں بھی کیا تمہارا یہی فتویٰ ہے؟ یہ معرفت الصحابہ میں ہے یہ حدیث. آقا نے فرمایا یا حمزہ. پھر خود حضور نے کہا یا عم رسول اللہ، اے رسول اللہ کے چچا. حمزہ سے پہلے بھی یا کہا اور عم رسول اللہ سے پہلے بھی یا کہا. پھر کیا کہا؟ وَأَسَدِ اللَّهِ وَأَسَدَ رَسُولِهِ، اے اللہ کے شیر، اے رسول کے شیر. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا یا حمزہ یا فاعل الخیرات، اے حمزہ، اے بھلائی میں آگے بڑھنے والے. پھر یا کہا ہے تیسری مرتبہ. پھر کہا یا حمزہ یا کاشف الکربات، اے حمزہ، اے رنج و غم کو دور کرنے والے. آج ہم کہہ دیں حضور رنج و غم کو دور کرتے ہیں تو مینڈکیوں کو زکام ہو جاتا ہے. رنج و غم کو تو اللہ دور کرتا ہے. یقیناً اللہ دور کرتا ہے، اللہ کی عطا سے اس کے محبوبان بھی دور کرتے ہیں. حضور فرماتے یا حمزہ یا کاشف الکربات، اے حمزہ، اے رنج و غم کو دور کرنے والے. یا حمزہ یا دابن عن وجہ رسول اللہ، اے حمزہ، اے رسول اللہ سے دشمنوں کو دور بھگانے والے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے. اور ایک روایت میں یہ آیا ہے، یہ معرفت الصحابہ میں ہے، اور اس سے پہلے جو میں نے روایت پڑھی وہ ذخائر العقبہ میں ہے. اب آپ دیکھیں آقا علیہ السلام نے فرمایا چچا جان، آپ پر اللہ رحم فرمائے، آپ بہت صلہ رحمی کرنے والے اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں. صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو حضرت امیر حمزہ کے یہ دو وصف بہت زیادہ اعلیٰ ہیں. ایسے تو صاحب الاوصاف ہیں آپ، لیکن یہ دو وصف سب سے اعلیٰ ہیں. ایک اصول الرحم اور نمبر 2 فعول الخیرات. کیا مطلب اس کا؟ کہ آپ بہت زیادہ صلہ رحمی کرنے والے اور بہت نیکیاں کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. یہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، یہ آپ کی شان ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازے کی نماز 70 مرتبہ پڑھی. بولو سبحان اللہ. بھائی جنازے کی نماز پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ دعا دینا. دعا دینا.
اور حضور کو حضرت امیر حمزہ کے جانے کا اتنا غم تھا کہ آپ نے 70 جنازے پڑھے اور ہر جنازے میں امیر حمزہ کے جنازے کو سامنے ہی رکھا. تو اس طریقے سے آپ کی 70 مرتبہ نماز جنازہ ہوئی. اور بعض روایت میں یہ ہے، یہ جو 70 کی بات میں بتا رہا ہوں، اسے جو ہے وہ بعض روایت میں ہے کہ 10 شہیدوں کا جنازہ حضور پڑھاتے ایک ساتھ، اور ہر بار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے رکھتے، یعنی ان کے ساتھ ہی نماز ہوتی تھی. اور ایک بڑی عجیب روایت ہے، آپ بھی سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بھی دل باغ ہوگا. یہ روایت ہے طبقات الکبریٰ میں، فرمایا گیا کہ جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا جا رہا تھا، مدینے والوں نے مجھے بتایا ہے، اس کی صحت پر اب علماء سے گفتگو ہوگی، رسول اللہ یہ چاہتے تھے کہ جنت البقیع میں لے جائیں، لیکن مدینے والے بتاتے ہیں کہ احد حضور سے محبت کرتا ہے، حضور بھی محبت سے، یہ جنتی پہاڑ ہے. تو جب ان کو لے جایا جانے لگا تو ایک روایت کے مطابق احد رونے لگا کہ یا رسول اللہ اپنے چچا کو مجھ سے دور نہ کریں. اور ایک روایت کے مطابق جو اہل مدینہ بتاتے ہیں کہ احد بھی کھسکنے لگا. ایک تو آپ نے روایت سنی نا کہ حضور تشریف لے گئے تو وجد میں آ گیا تھا، اس کی چٹانیں تک گرنے لگی تھی. تو کہا آقا نے کہ ٹھیک ہے، میں اپنے چہیتے چچا کو تیرے دامن میں دیتا ہوں. حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن جہش بھی شہید ہوئے، حضرت حنظلہ بھی شہید ہوئے، یہ سب اسی معرکے میں شہید ہوئے. اب جب دفن کیا جا رہا تھا، قبر میں اتارا جا رہا تھا، تو دیکھیے جو شہید شرعی ہوتا ہے نا، اس کے لیے حکم یہی ہے کہ اسی کپڑے میں بغیر غسل دیے اسے دفن کیا جاتا ہے. سمجھ میں آئی نا؟ آج پتہ نہیں لوگ نئی باتیں لاتے ہیں، کیا کیا کہہ رہے ہیں. اللہ ہدایت دے. ارے نادان، جب شہید کا غسل ہی نہیں ہوتا تو وضو کا، غسل ہی نہیں ہوتا شہید کا، تو وضو کی باتیں کرتا ہے. اب دفن کیا جا رہا ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم قبر میں ان تینوں نے اتارا. کیا شان ہے جس کو قبر میں اتارنے والے ابو بکر ہوں، عمر ہوں، مولا علی ہوں. حضور قبر کے کنارے پر کھڑے تھے اور آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حمزہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک تو ہم نے حضرت حنظلہ کے بارے میں سنا ہے غسیل الملائکہ، حضرت حمزہ بھی غسیل الملائکہ ہے. اللہ اکبر. حضرت حمزہ بھی غسیل الملائکہ ہے. اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ہمیں مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. دیکھیے ہم لوگوں کا تو معمول یہی ہوتا ہے زیادہ تر کہ ہم روضہ رسول پہ بعد میں جاتے ہیں. جب مدینے میں انٹر ہوتے ہیں تو پہلے سیدی حمزہ کی اجازت لیتے ہیں کہ آپ امیر مدینہ ہیں، آپ امیر طیبہ ہیں، اور پورا نظام مدینے کا آقا نے ان کے سپرد کر رکھا. ہاں، مہمانوں کی ضیافت، مدینے آنے والوں کا خیال رکھنا. اللہ اکبر. حضرت ابو الحسن شاذلی کا ایک مرید تھا، وہ
شیخ ابو العباس مرسی کے ساتھ امیر حمزہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور کرم دیکھیے کہ خود بخود دروازہ کھل گیا۔ اب یہ لوگ اندر گئے تو رجال الغیب میں سے کسی کو دیکھا اور کہا کہ جو مانگنا ہے مانگو۔ تو حضرت ابو العباس مرسی فرماتے کہ میں نے تو یہی دعا کی، اللہم اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ پاک میں تجھ سے دنیا و آخرت میں عفو و عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ لیکن فرماتے کہ جو میرے ساتھ تھا اس نے کیا دعا کی کہ مجھے 1000 سونے کے سکے چاہیے۔ اب جب یہ فارغ ہو کر اپنے شیخ کی بارگاہ میں آئے، حضرت ابو الحسن شاذلی کی بارگاہ میں، مصر میں آپ کا مزار ہے، یہ بہت بڑا سلسلہ ہے، جیسے قادریہ، رفاعیہ، نقشبندیہ یہ سلسلہ ہے نا، ایسے یہ شاذلیہ بہت بڑا سلسلہ ہے۔ افریقہ میں اس کے جو ہے اس کی شاخیں بزرگ، ان کے خلفاء بڑے ہیں۔ تو شیخ ابو الحسن شاذلی نے فرمایا او کم ہمت، پیسے مانگے نا اس نے 1000 دینار، او کم ہمت، یہ دعا کی قبولیت کا وقت تھا اور تو نے صرف 1000 دینار مانگا، تو بھی ابو العباس کی طرح دنیا و آخرت کی عفو و عافیت کا سوال کیوں نہیں کیا؟ ہاں سمجھے یا نہیں؟ کبھی ایسا موقع آ جائے نا تو جو چیز ایک جملے میں مانگنے کی ہے وہ یہ کہ مولا دنیا میں بھی عفو و عافیت عطا فرما، آخرت میں بھی عفو و عافیت عطا فرما، ہاں یہاں بھی عافیت دے اور وہاں بھی عافیت دے، یہ جامع دعا ہے، یاد رکھیں گے نا کیا نہیں؟ ہاں کبھی اگر اللہ پاک ایسا موقع دے دے اور قبولیت کی گھڑی آ جائے تو اس وقت آپ یہ دعا ضرور کریں۔ حضرت شیخ محمود کہتے ہیں کہ میں سیدی حمزہ رضی اللہ عنہ، شیخ محمود کردی، ایک کردی بزرگ کی تو آج بھی کرامت ہے کہ ان کا پیر ان کی قبر سے باہر نکلا ہوا ہے، اور وہاں کے لوگ یہ بتاتے کہ باقاعدہ ناخون بھی بڑھتے ہیں۔ تو شیخ محمود کردی فرماتے ہیں کہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر میں حاضر ہوا، میں نے سلام عرض کیا تو میں نے خود سنا کہ امیر حمزہ کی مبارک مزار سے آواز آئی وعلیکم السلام، بلکہ ایک روایت میں یہ کہ جو شہدائے احد کو سلام کرے گا قیامت تک یہ اس کا جواب دیتے رہیں گے۔ ہاں یہ بھی ایک شان ہے شہدائے احد کی۔ تو حضرت شیخ محمود کردی کہتے ہیں کہ جواب بھی آیا، اور کیا؟ امیر حمزہ نے کہا تیرے وہاں بیٹا پیدا ہوگا اور تو اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھنا۔ شیخ محمود فرماتے واقعی مجھے اللہ نے بیٹا عطا کیا اور میں نے اس بیٹے کا نام حمزہ رکھا۔ حجت اللہ علی العالمین، یہ کتاب بھی علامہ یوسف نبہانی کی ہے، تو اس میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور علامہ سمہودی جو مدینے کے عاشق، مدینے کے فضائل میں بڑی کتابیں لکھی آپ نے، وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ، وہ اس میں لکھتے ہیں اللہ اکبر علامہ سمہودی کہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی مزار مبارک کی بابرکت مٹی خاک شفا ہے، اور قدیم زمانے سے نیک لوگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ امیر حمزہ کے مزار کی مٹی کو اٹھا کر لے جاتے اور اسے بطور دوا استعمال کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سیدی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے آپ کو، مجھے، سب کو مالا مال فرمائے۔ اور دوستو یاد رکھیں، مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، مردہ کہنا تو دور کی بات ہے،
ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بھائی غزوہ احد میں شہید ہوئے تو اللہ پاک نے ان کی روحیں سبز پرندوں میں رکھ دی، وہ جنتی نہروں پہ جاتے ہیں، جنتی باغات سے پھل کھاتے ہیں اور عرش کے سائے میں سونے کی قندیلوں میں آرام کرتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ نعمتیں دیکھی تو بولے کاش ہمارے بھائی جان لیتے کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا تمہاری جانب سے میں یہ خوشخبری تمہارے بھائیوں کو پہنچا دیتا ہوں، اور یہ آیت پاک اللہ نے نازل کی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ دیکھیے ایسا کیوں ہے پتہ ہے؟ لوگ مرنے سے ڈرتے ہیں، ارے یار میں مر گیا تو سب کچھ ختم، نہیں، کچھ ختم نہیں ہوتا، یہ تو تمہاری سوچ ہے۔ شہید اللہ پاک کے پاس زندہ ہے، اور ایسا زندہ ہے کہ اسے رزق بھی مل رہا ہے۔ یہ قرآن کی، اور یہ آیت سورہ آل عمران 169، اللہ نے یہ آیت ہی شہدائے احد کے لیے نازل کی ہے۔ کیا شان ہے ان کی، کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شہدائے احد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ کی محبت میں جلائے، ان کی محبت میں اللہ تعالی ہمیں موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔